آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی جو ہم اس اسٹیج سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں جنہیں ہم ایڈکشن کہتے ہیں یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جن کو ہم بائیپولر ڈس آرڈر یا شیزوفرینیا یا او سی ڈی یا مختلف امراض کا نام دیتے ہیں، تو ہم اکثر آپ کو یہاں سب کے سامنے یہ کہتے ہیں نا کہ ان بیماریوں کا علاج شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے، اور بیچ میں کب کوئی شفا یاب ہو جائے گا اس کا ہمیں کوئی پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ میں سے کسی نے یہ بات بارہا اس اسٹیج سے سنی کہ بیماریوں کا علاج شروع ہوتا ہے، علاج جاری رہتا ہے، اور بیچ میں کسی سٹیج پہ کوئی بندہ جو ہے وہ لبرٹی میں چلا جاتا ہے، آزادی میں چلا جاتا ہے اور شفا یاب ہو جاتا ہے؟ کوئی جلدی، کوئی دیر اور کوئی کافی دیر۔ تو بنیادی جو علاج ہوتا ہے وہ دو نقطوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ایک ٹو سیو لائف، کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے نشے کے اندر دن رات پڑا ہوا تو اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، تو پہلے ٹو سیو ہز لائف۔ دوسری بات ہے کہ پھر اس کی زندگی کا معیار بہتر بنانا جس کی کوئی حد نہیں۔ سیو کرنا لائف کو یہ ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دیں، معیار زندگی بہتر بنانا یہ ہے کہ وہ رویے اس کے اچھے ہو جائیں، گھر والوں سے تعلقات، باہر تعلقات اچھے ہو جائیں، وہ جاب کرے، کاروبار کرے، یہ سارے معاملات میں وہ چلا جائے۔ اس میں ہم آپ کو سب کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا مریض اگر ہمارے پاس ہسپتال میں ہے تو آپ کو یہاں آنا ہے۔ اچھا، یہ یہاں آنا اگر آپ کمپیئر کریں کہ آپ کا مریض کسی ہسپتال میں سرجری کرا رہا ہے، ٹی بی کا علاج ہو رہا ہے، ڈائبٹیز کا علاج ہو رہا ہے یا دل کا علاج ہو رہا ہے، تو وہاں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ مریض کی دل جوئی کے لیے شکل دکھا دی، پھل لے گئے، ڈاکٹروں سے مل لیا، ان کو تاکید کر دی۔ لیکن یہاں یہ پرپز نہیں ہے، یہاں اس سے زیادہ پرپز ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ کا مریض جو ہے اس سے بات آپ نے کیسے کرنی ہے کہ وہ دکھی نہ ہو، ریئیکٹ نہ کرے، غصہ نہ کرے، ہاتھا پائی نہ کرے، سکون سے آپ سے بات کرے۔ یہ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ روز آیا کریں۔ فیملی ممبرز جو کہ روز آتے ہیں ان کو ہم فیملی سمجھتے ہیں، جو کبھی کبھار آتے ہیں ان کو ہم فیملی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیلو ہیلو کرنے آئے ہیں، یہ کوئی اچھی دعا دینے آئے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں لگتا۔ لیکن جب وہ پھر آ کے ہم سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو فیملی ممبر روز آتے ہیں نا وہ یہ باتیں کریں، کیونکہ وہ کہانی ساری ساتھ ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہمیشہ کے لیے سٹگمیٹک رہے ہیں۔ نشے کی بیماری سٹگمیٹک ہے، کوئی بندہ نشے کی بیماری میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو شیم فیل نہ کرے۔ اگر فیملی میں نشے کی بیماری ہے تو لوگ شیم فیل کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ڈیفیکٹ آف کریکٹر نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک بیماری ہے۔ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بیمار ہوتے ہیں، جب وہ نشہ شروع کرتے ہیں تب آپ انہیں جو مرضی کہیں، لیکن جب وہ نشے کی بیماری میں اتر جاتے ہیں تو تب وہ بیمار ہیں۔ چوک میں ایک بندہ لال بتی کاٹتا ہے تو وہ جرم کرتا ہے، لیکن چوک کراس کرتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اب مریض ہو گیا، اب ہسپتال میں وہ لیٹا ہوا ہے، پلستر لگا ہوا ہے، ہوا میں اس کی ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے ڈاکٹر نے اور ٹیکے لگ رہے ہیں، تو اب ڈاکٹر اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ چوک میں لال بتی کیوں کاٹی تھی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا آئندہ یہ ہونا چاہیے، یہ تمہارا علاج ہوگا، تمہاری ہڈی جڑ جائے گی۔ یہاں پہ بھی جو پیشنٹس آتے ہیں یہ بیمار ہوتے ہیں تو آتے ہیں، ورنہ معاشرے میں جو میجورٹی لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں۔ 80% لوگ نشہ کرنے والوں میں سے بیمار نہیں ہوتے، وہ نشہ کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنی چوائسز کے ساتھ۔ ہر نشہ کرنے والا بیمار نہیں ہوتا، نشہ کرنے والوں میں سے صرف 20% بیمار ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 10% تھوڑے بیمار ہوتے ہیں اور 10% زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ ان 10% زیادہ میں سے بھی 5% بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور 5% صرف زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ ان 5% میں سے بھی کوئی ایک دو ایسے ہوتے ہیں جن کا تو بہت ہی معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو اس کے میرٹ پہ دیکھنا پڑتا ہے۔